السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، درس قرآن و حدیث صرف 10 منٹ میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس درس کو اینڈ تک دیکھیں اور دیگر دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں سلسلہ درس قرآن لے کر۔ انشاءاللہ عز و جل سماعت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 اور 228۔ دو آیتوں کی ترجمہ اور تشریح تفسیر سنیں گے۔ درس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا درس کرنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ عزم الطلاق، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، طلاق کا مطلب طلاق ہے۔ اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا ناظرین کرام، اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتے تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے، تو وہ بیوہ ہوتی، کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی اور نہ شوہر دار کے شوہر سے کچھ سکون حاصل کرتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی۔ یعنی زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کا معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ مال نہیں دیتی تو یہ جو ہے وہ قسم اٹھا لیا کرتے تھے 1 سال 2 سال یا 3 سال ان کے پاس نہ جانے کی اور صحبت نہ کرنے کی۔ اس طرح انہیں ظلم کا شکار کرتے، یعنی ظلم ڈالتے ان پر، اور اسلام نے ایسی قسمیں اٹھانے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے اور 4 مہینے کی جو ہے معین مدت جو ہے وہ معین فرما دی۔ اگر عورت سے 4 مہینے اس سے زائد عرصے کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے ترک کے صحبت کی قسم کھا لی، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے تو اسی مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ اور اگر ناظرین کرام اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی، اس پر طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان ہے اور حقوق نسبہ یعنی حقوق عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی ایک علامت ہے۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا اور اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی ہم کلامی نہیں ہوں گا، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ 4 مہینے کی مدت جیسے ہی گزرے گی تو 2 طلاقیں جو ہے وہ عورت کو خود بخود پڑ جائیں گی۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائنہ۔ تو فرمایا طلاق بائنہ جو ہے وہ پڑ جائے گی۔ 4 مہینے جیسے ہی ناظرین کرام پورے ہوئے، اس سے پہلے آپ نے رجوع نہیں کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت خود بخود آپ کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ آئیے سماعت کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسے کہ ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی مدت کا بیان ہے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی اور ان سے خلوت سیہ بھی نہ ہوئی تھی، جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہو ان کی مدت جو ہے وہ بچہ جننا ہے، جیسے کہ ان دونوں کی مدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ بچہ جننا ہے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا، اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس عورت کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر جو ہے وہ مدت کی بیان کیا جا رہا ہے کہ کس عورت کی کتنی مدت ہے۔ جس کا شوہر مر جائے اس کی جو ہے اگر شوہر مر گیا ہے اور وہ بیوی جو ہے وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی مدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو وہ جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وہ عدت سے جو ہے وہ باہر ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جن عورتوں کو کم سنی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی مدت جو ہے 3 مہینے ہے۔ تو ہر ایک کی جو ہے وہ مدت کو بیان کیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں ہے۔ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں، یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان، ان کی عدت 3 حیض ہے۔ ولا یحل لہن، اور انہیں حلال نہیں، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے۔ فرمایا کہ جب عورتوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ چھپانا حلال نہیں ہے، حمل کا ہونا اور حیض کا خون، جیسے ہی وہ آئے تو وہ اپنے جو ہے وہ شوہر سے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سے شیئر کیا جائے۔ ان کو چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حیض کا خون یا بچے کا حمل ہو تو فوراً ہی جو بتا دے تاکہ شوہر کا جو وہ حق ہے وہ ضائع نہ ہو۔ فرمایا آیت کے حصے میں فرمایا ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، لہذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں، ہر حکم پر عمل کیا جائے۔ فرمایا کہ بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، لہٰذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس آیت کے حصے میں فرمایا ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ شوہروں کو رجی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آیت میں ارادو کے لفظ سے یہ معلوم ہوا کہ طلاق رجی میں رجوع کے لیے خود عورت کی مرضی ضرور نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہوگا۔ ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے اس جہالت میں جہالت کی بھی کمی نہیں، بیویوں کو ظلم اور ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے کہ بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کے افعال ہے۔ ناظرین کرام، بتایا گیا آیت کے حصے میں کہ اگر شوہر نے جو ہے وہ ایک طلاق دی ہے تو شوہر جو ہے وہ طلاق سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ شوہر بیوی پر کچھ حقوق ہے شوہر کے، آئیے سنتے ہیں کہ شوہر کے جو ہے وہ بیوی پر کیا حقوق ہیں، چند سنتے ہیں۔ خرچہ دینا یہ شوہر پر جو ہے وہ ضروری ہے، رہائش مہیا کرنا یہ شوہر پر ضروری ہے، اچھے طریقے سے گزارا کرنا یہ شوہر پر ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرے، ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، جب تک یہ شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں ان کی دلجوئی کرنا،
خوش رکھنا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں؟ فرمایا ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، فرمایا اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، کسی سے بلا وجہ اس کی شکایت نہ کرنا، اس طرح کے جو ہے وہ بہت سے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ صلی اللہ تعالیٰ۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو درس دیکھنے کا اجر عطا فرمائے، آمین۔